جان سے مار ڈالوں گا، وہ پاگلوں کی طرح چلا چلا کے کہہ رہا تھا۔ لیکن جمال نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ہٹایا اور اپنی بارات کو واپس لے کر جا چکا تھا۔ اور پہلی بار میں نے ارحم کو گھٹنوں کے بل بیٹھے روتے ہوئے دیکھا، بالکل ویسے ہی جیسے میں برباد ہونے کے بعد اپنے اجڑے ہوئے گھر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کے روئی تھی۔ مجھے وہ وقت یاد آیا۔ بہرحال میں وہاں سے باہر نکل آئی۔ مجھے حمزہ کی کال آنے لگی۔ وہ کہنے لگا میں اسے اپنے کرائے کے فلیٹ میں لے آیا ہوں، تم کب آؤ گی؟ میں نے کہا بس پہنچ رہی ہوں، میں تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں۔ یہ کہہ کے میں باہر نکلی، اپنی گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا اس کرائے کے فلیٹ میں پہنچی جسے ہم نے بس چند میں اس کمرے میں کیوں چلا آیا؟ کیوں؟ اس نے اپنی انگلیاں بالوں میں پھنسا لی تھی۔ اس لڑکی کی سیاہ آنکھیں، یہ آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ ان آنکھوں نے اس کا تعاقب نہیں چھوڑا، یہ ضرور اس کا سکون برباد کر کے رہیں گی، اسے ندامتوں کے گہرے کھڈ میں دھکیل کے زندہ درگور کر دیں گی۔ وہ پہلے ہی اپنے ضمیر کی عدالت میں مجرم ہے، خود کو گنہگار گردانتے ہوئے وہ پہلے ہی اپسٹ ہے۔ آپ پانی پی لیجئے۔ شزا نے پانی کا گلاس سامنے کر دیا۔ اس نے گلاس پکڑ کے سامنے دیوار پہ دے مارا اور کمرے سے باہر۔ یہ ایک مہمہ ہے، ایک پیچیدہ سوال، یہ آخر کھل کیوں نہیں جاتا؟ کون سا بوجھ کندھوں پہ اٹھائے پھر رہا ہے؟ کیوں یکلخت جنونی انداز اپنا لیتا ہے؟ اس کی زندگی میں ایسا کیا گزرا ہے؟ وہ بستر پہ رہ نہ سکی۔ افتخار بھائی، وہ افتخار بھائی کے سامنے آ گئی۔ کیا بات ہے شزا؟ وہ آپ کے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے کا کیا ہوا؟ شاید گھومنے پھرنے سے اس شخص کی طبیعت پہ خوشگوار اثر پڑے۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ اسے اس شخص سے ہمدردی ہونے لگی ہے۔ وہ اسے مسکراتے دیکھنا چاہتی تھی، خوش باش اور نارمل۔ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک ہے تو آج رات ڈنر پہ چلتے ہیں۔ تو پھر یہ پروگرام پکا؟ بالکل۔ وہ خود ہی یزدان کے سامنے آ گئی۔ آج رات ڈنر باہر کر لیں، آپ کو ضرور چلنا ہے ساتھ۔ آپ مجھ پہ حکم چلانے والی کون ہے؟ وہ ہنوز تلخ تھا۔ جو بھی سمجھ لیں۔ وہ مسکرائی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، اور اگر میں کہوں تو؟ یہ لڑکی اس قدر مہربان کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں اس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی ہے؟ وہ اس قدر ٹوٹا پھوٹا اور دل فگار ہے کہ کسی کے سامنے دامن میں کچھ ڈالنے کے قابل نہیں۔ وہ مجرم سے گنہگار ہے، اس کے کھاتے میں ایسا جرم ہے جس کی معافی ممکن نہیں، حالانکہ وہ اس جرم کا دانستہ مرتکب نہیں ٹھہرا تھا۔ اس جرم کے لیے وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں روزانہ کوڑے کھاتا تھا۔ تو پھر تیار رہیے گا۔ دیکھیے آپ میرا سر مت کھائیے۔ جی نہیں، مجھے انسانی مغز سے کوئی رغبت نہیں ہے۔ وہ ہنسی۔ وہ لب بھینچے خاموش کھڑا رہا۔ افتخار بھائی